اسلامی سال 1445 کے ماہ شعبان کی آج تیسری شب لگ چکی اور ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم نے یہ درس کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے احباب رمضان کے فضائل اور اس کے مسائل سے اچھی طرح سے واقف ہو سکے اور پورے جوش اور جذبے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ رمضان کا استقبال کر سکے۔ چونکہ سب سے پہلے رمضان کے سلسلے میں اور روزے کی اہمیت کے سلسلے میں قرآن پاک سے ہم رجوع کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ پہ نظر ٹھہرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کر سکو۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے جسے اسلامی ارکان میں ایک اہم رکنیت کا درجہ حاصل ہے، اور قرآن پاک نے اس کی فرضیت کو بیان کرنے سے پہلے جو چیز بیان کی وہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ گویا کہ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ روزہ جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی غیر مومن اگر اس عبادت کی شکل و شباہت اختیار کرتا ہے، روزہ کیا ہے؟ روزہ بندہ مومن کا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے باز رہنا، یہ روزہ ہے۔ اگر کوئی غیر مومن اگر وہ بھی صبح تو اس کا بھوکا رہنا تو کہلائے گا، جماع سے باز رہنا تو کہلائے گا، پیاسا رہنا تو کہلائے گا، مگر اسے عبادت کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ عبادت کا درجہ پانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اور ایک بات اور ہے، اگر کوئی غیر مومن اگر اس طریقے سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کے ثمرات ضرور مرتب ہوں گے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ بندہ مومن جب عبادت کرتا ہے تو اس کے ثمرات اور اس کے فوائد دنیا اور آخرت دونوں میں مرتب ہوتے ہیں، جبکہ غیر مومن کے لیے اخروی کوئی فائدے نہیں ہے، اس کے جو بھی ثمرات مرتب ہوں گے، فائدے مرتب ہوں گے، فقط دنیا میں ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک نے واضح کیا کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے۔ تم کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزے کی فرضیت صرف اور صرف انسان کے لیے۔ فرشتے اس عبادت سے اولت بات تو کھاتے پیتے ہی نہیں، ان کے پاس تصور ہی نہیں ہے، تو پھر اس عبادت کا کہاں سے تصور ہے؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی امتی میں انسان کے ساتھ ساتھ اجنہ بھی داخل ہے، جنات بھی داخل ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عبادت صرف انسان کے لیے فرض کی گئی ہے، جناتوں کے لیے فرض نہیں۔ روزہ اعلان نبوت کے 15ویں سال یعنی کہ سن 2 ہجری میں 10 شوال المکرم کو یہ عبادت امت مسلمان کے لیے فرض کی گئی۔ ابتدا جب روزہ فرض ہوا تو صرف ایک روزہ فرض کیا گیا تھا اور وہ عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا
اور ہر مہینے کے 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض کیے گئے. پھر اس کے بعد یہ حکم بھی منسوخ کر دیا گیا اور رمضان المبارک کے مکمل روزے بندے مومن پر فرض کر دیے. مگر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ابتداءً اختیار دیا گیا کہ تم چاہو تو روزے رکھ لو یا چاہو تو روزے کا فدیہ ادا کر لو. یعنی کہ آدھا سا گیہوں یا 1 سا جو ہر روزے کے بدلے ادا کر دیا جائے. اختیار تھا, تم چاہو تو روزہ رہو یا اگر روزہ نہیں رہنا چاہتے ہو تو فدیہ ادا کر دو. تمہارا جو ہے نا ہر روزے کے بدلے جب فدیہ ادا ہو جائے گا تو عبادت میں شمار کر لیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ تھا کہ جب روزہ رہا جاتا تھا تو سونے سے پہلے ہی کھانے پینے کی اجازت تھی, بعد میں اٹھ کر کے کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی. مگر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جس کی بنیاد پر پوری رات کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی, یعنی غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے پہلے. لیکن اس کے باوجود بھی جمع کرنے کی اجازت ہم بستری کی اجازت نہیں تھی. پھر کچھ واقعات رونما ہوئے اور اللہ کریم نے بندے مومن پر آسانی کے لیے کیا یہ کہ اسے رات میں ہم بستری کی بھی اجازت نہیں تھی. یہاں پر ایک چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارا دین اسلام صرف قرآن سے مکمل نہیں ہوتا, صرف حدیث سے مکمل نہیں ہوتا, بلکہ ہمیں اپنے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن, حدیث, سنت رسول اور عمل رسول دونوں, عمل صحابہ, عامہ مجتہدین کی رائے اور ان کی باتیں سب کو لے کے چلنا پڑے گا, تب جا کر کے دین اسلام مکمل ہوتا ہے. ورنہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن کافی ہے, ہمیں حدیث اور عمل صحابہ کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے, تو ان سے ایک بنیادی سوال آپ کریں کہ قرآن پاک میں جو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. تو آپ یہ قرآن سے کیسے بتائیں گے کہ روزہ رمضان کا فرض ہے؟ رمضان کا تو یہاں پر ذکر ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ماننا پڑے گا کہ عبادت کو مکمل طور سے ادا کرنے کے لیے قرآن کے علاوہ عمل رسول کی طرف بھی رجوع کرنا ہوگا, حدیث رسول کی طرف بھی رجوع کرنا ہوگا. ورنہ پھر رمضان میں ہی روزہ فرض ہے, اس کو آپ اس آیت کریمہ سے کیسے ثابت کریں گے؟ اب پھر اس کے بعد دیکھیں کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایام معدودات, کہ گنے ہوئے دن ہیں, گنے ہوئے دن ہیں روزے جو فرض کیے گئے. تو آپ جو لوگ صرف کہتے ہیں قرآن کافی ہے, وہ کیسے کہیں گے کہ روزے 29 فرض ہے یا 30 فرض ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو بندہ ایک مہینے کے روزے کو فرض مانتا ہے اور رمضان کے مہینے کے روزے کو فرض مانتا ہے, وہ وہی کہہ سکتا ہے کہ اگر 29 کا ہوا تو 29 روزے ہیں, 30 کا ہوا تو 30 روزے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے جو کہتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے, کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر صرف قرآن کافی ہوگا تو ہم بہت ساری چیزوں کو حل کر کے ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے. تو رمضان کے روزے فرض کیے گئے. اب دیکھیں کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں فرض کرنے میں. پہلی حکمت کو آپ سمجھیں, بے تکلف ہو کے بیٹھے, انشاءاللہ وقت آپ کا رہے گا نہیں جائے گا. پہلی چیز کو سمجھیں کہ روزہ کو فرض کیوں کیا گیا. عالم ارواح میں یہ جو روح اور جسم کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ روح عالم اجسام میں, جسم میں آنے سے پہلے روح کا معاملہ یہ ہے کہ روح کھانے اور پینے سے پاک ہے.
معاملہ یہ ہے کہ جسم وجود میں آنے سے پہلے یہ بھی کھانے اور پینے سے پاک اور صاف. اسی لیے جب تک روح کا تعلق جسم سے نہیں ہوا تھا روح بھی گناہوں سے پاک ہے, اور جب تک روح سے جسم کا تعلق نہیں ہوا تھا جسم بھی گناہوں سے پاک ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب دونوں مل گئے, روح اور جسم دونوں ملے, تو روح کی وجہ سے جسم کو غذاؤں کی ضرورت پڑی, اور پھر یہ اس طرح سے گناہوں میں بھی ملوث ہوا, گناہوں میں بھی گرفتار ہوا. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جسم اور روح دونوں پر کچھ ایسے اثرات مرتب کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے اسے پہلے کی زندگی یاد دلانے جائے. اور یہ ہوا کہ دونوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا, تو روح کو بھی احساس ہوا کہ ہم پہلے بھوکے اور پیاسے تھے, جسم کو اس بات کا بھی احساس ہوا, اور پھر اس بات کا بھی احساس ہوا کہ جب تک ہمیں بھوک اور پیاس کی حاجت نہ تھی ہم گناہوں سے پاک تھے. لہذا اس زندگی کو یاد کر کے اس بات کا احساس دلایا گیا کہ ہماری اصل حقیقت اور ہمارا اصل وجود یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں. اسی بات کے احساس کے لیے روزے کو فرض کیا گیا اور اسے بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. ایک بات کو اور سمجھیں کہ نفس اور روح دو چیزیں ہمارے جسم میں ہیں, اور دونوں کا رشتہ بڑا دشمنی کا رشتہ ہے. اگر جسم کو ہم مضبوط کرنے گئے تو روح کمزور پڑ جاتی ہے, اور اگر روح کو مضبوط کرنے گئے تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جسم کمزور پڑ جاتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ جب جسم سال بھر غذاؤں کو استعمال کر رہا ہے اور یہ اتنا مضبوط ہو رہا ہے کہ ہماری روح کمزور پڑ جا رہی ہے, تو اللہ کریم نے سال میں 1 مہینے کا روزہ فرض کر دیا تاکہ روح کو بھی طاقت ملے, روح کو بھی قوت ملے. اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے کو بھی ادا نہیں کرتا ہے تو یاد رکھے کہ گویا کہ اس نے روح کو مکمل طور سے مار دیا ہے. ایک چیز کو اور یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں ہمیں بھوکا بھی رکھا گیا, پیاسا بھی رکھا گیا, اور عورت کے رہتے ہوئے بھی اس کی قربت سے ہمیں دور رکھا گیا, ایک احساس دلانے کے لیے کہ تم اگر بھوکے رہو گے تو تمہیں غذا کی اہمیت معلوم ہوگی, تم پیاسے رہو گے تو تمہیں پانی کی اہمیت کا احساس ہوگا, تم اگر عورت کو رکھتے ہوئے بھی اگر اس سے دور رہو گے تو جو لوگ اپنی غربت یا کمزوری کی وجہ سے عورت کو نہیں حاصل کر پا رہے ہیں اس کے درد کا بھی احساس ہوگا. لہذا اس احساس کو انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے اور خود غذا اور پانی کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ کریم نے روزہ کو فرض کیا تاکہ بندہ اس کی اہمیت کو سمجھے اور شکر بجا لائے, اور بندے کے اندر ایک اور صفت پیدا ہو جائے اور وہ شکر ادا کرنے کی صفت پیدا ہو جائے. اس کے علاوہ ایک چیز اور سمجھیں کہ انسان جب کھاتا اور پیتا رہتا ہے نا اسے بھوک کا احساس نہیں ہوتا اور بھوکوں کے درد کا احساس نہیں ہوتا. اللہ کریم نے روزہ رکھوایا, بھوکا اور پیاسا رکھوایا تاکہ سماجی زندگی اور معاشرتی زندگی کیسے گزاری جائے بندے کو اس کا احساس ہو, کہ تاکہ اپنے درمیان رہنے والے غریبوں کے بھوک کا احساس ہو, اس کے پیاس کا احساس ہو. اسی لیے بہت سارے بادشاہوں کے زمانے میں جب قحط سالی پڑتی تھی, یعنی اناج اور دانا اور پانی میسر نہیں آتا تھا, تو اس زمانے میں سبوں کو حکم دیا جاتا تھا روزہ رکھو. ظاہر سی بات ہے غریب کو دوپہر کا کھانا ایسے بھی میسر نہیں ہے, لیکن مالداروں کو کھانا میسر ہے, تو کہا جاتا تھا کہ تم روزہ رہو اور دوپہر کا کھانا غریبوں کو دے دو, اور غریب بھی روزہ رہے تاکہ رات میں مالدار بھی کھا سکے, غریب بھی کھا سکے. اس احساس کو جگانے کے لیے اور اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے روزہ جیسے عظیم عبادت کو فرض قرار دیا گیا. ایک چیز کو اور سمجھیں کہ
تو روزے سے بھوک کا احساس جگایا گیا اور اس بات کا عادی بنایا گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ اچانک تمہیں کبھی کھانا میسر نہ ہو اور پانی میسر نہ ہو تو ایسے عالم میں تمہارے سامنے کوئی تو نمونہ رہنی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر تم کچھ دیر کے لیے بھوک کو بھی برداشت کر سکو اور پیاس کو بھی برداشت کر سکو. وہ نمونہ روزے جیسی عبادت کے ذریعے رکھا گیا کہ بر وقت انسان کو اگر کھانا میسر نہ ہو اور پانی میسر نہ ہو تو بندہ روزے کو یاد کرے اور خود کو بھوکا رہنے پر پیاسا رہنے پر صبر کر سکے. آجا کر کے دیکھیں کہ جن ممالک میں جنگیں چھڑ چکی ہیں, لیکن جانیے جہاں پر دانا اور پانی میسر نہیں ہے وہاں کا بچہ رمضان کے روزے کو یاد کرتا ہے, صبر کرتا ہے اور کئی مہینے روزے کی حالت میں گزارتا ہے. تو روزے کی وسعت مرتب ہو رہا ہے. اگر نمونہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو بڑا مشکل تھا کہ اس پر صبر کر سکتا بندہ اور اس کو احساس کر سکتا. ایک چیز اور سمجھیں کہ روزے جیسی عبادت, یہ سارے باتوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمارا ہر فرد ذہنی طور پر خود بھی تیار ہو جائے, گھر والوں کو بھی تیار کرے اور بچوں کو بھی تیار کرے جن بچوں پر روزے فرض ہو چکے ہیں. ایک چیز کو اور یاد رکھیے کہ بھوک سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں اور ڈاکٹروں نے اور طبیبوں نے بھی بہت ساری بیماریوں کا علاج بھوک رکھا ہے یا کھانے کی مقدار کو کم کر دیا ہے. لہذا ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کچھ وقفے کے لیے بھوکا رہتا ہے نا تو اس کا جو سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ معدے کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور جب پیٹ کی اصلاح ہو جائے تو انسان کی جسم کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہے, کیونکہ جسم میں بہت ساری بیماریاں جو آتی ہیں وہ پیٹ کی وجہ سے آتی ہے. لہذا بھوکا رکھا گیا اور بھوکا مکمل بھی نہیں رکھا گیا تاکہ کچھ وقفے کے لیے بھوکا رکھ کر کے اس معدے کی اصلاح کر دی جائے اور بیماریوں کا دفع بھی ہو سکے. ایک چیز کو اور سمجھے کہ انسان دن میں کھانے پینے اور رات میں سونے کا عادی ہے اور ایک ہی چیز کا جب عادی ہو جاتا ہے بندہ نا تو پھر اسی شکل کی عبادت میں مزہ نہیں آتا. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک ہی وظیفے کو بار بار نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ وظیفے کو بدل کے پڑھنی چاہیے. تو عالم یہ ہے کہ دن میں انسان چاہتا ہے کہ کھاتا اور پیتا رہے اور رات میں سوتا رہے. اللہ کریم نے دن میں کھانے سے روکا اور رات میں تراویح پڑھائی, عبادت کا حکم دیا. عادت کو تھوڑا سا بدل دیا گیا تاکہ تبدیلی عادت کو بھی انسان کے اندر برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور اس کی عادت آ جائے. لہذا ایک عظیم عبادت جو روزہ ہم پر فرض کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. تو روزے کو فرض کرنے کے اندر یہ حکمتیں ہیں, یہ باریکیاں ہیں اور انشاءاللہ العزیز کل ہم سنیں گے پھر تو روزے کو دن میں ہی کیوں فرض کیا گیا, رات میں کیوں نہیں فرض کیا گیا, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اب طویل چلتا رہے گا. اللہ کریم ہم سبھی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے مہینے کا بہتر سے بہتر استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.